نا پلیز سوری، آپ کیا کرو، کان پکڑ کر معافی مانگو آپ سے۔ سہراب بلیک جاگر پینٹس میں ملبوس، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے مقابل زمین پر دو زانوں بیٹھا مسلسل پچھلے 10 منٹ سے ان کو راضی کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ وہ رات میں اپنے پینٹ ہاؤس جانے کے بجائے ڈائریکٹ گھر ہی آیا تھا۔ مراد صاحب کو ناراض کہاں دیکھ سکتا تھا؟ وہ ایک ہی تو خوشی ہونی رشتہ بچا تھا سہراب طالب کے پاس اس دنیا میں۔ تمہیں منع کیا تھا نا، جب تک میں نہ بولوں اپنی شکل نہ دکھانا مجھے۔ مراد علی خان ناراضگی کا اظہار کرتے گویا ہوئے آنکھیں اس کے چہرے پر سے پھیر کر منہ موڑ لیا تھا۔ ان کی یہ حرکت دیکھ سہراب بے اختیار مسکرا دیا۔ بس کریں نا گرینڈپا، نہیں رکھ سکتا آپ کو ناراض زیادہ دیر تک۔ وہ زبردستی ان کا چہرہ اپنی طرف کرتے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ مراد صاحب نے اپنی شکوہ کناں آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ معافی مانگی تم نے حکمہ سے؟ انہوں نے اس کو جانچتی نظر سے دیکھ سوال کیا، جس پر سہراب سوچ میں پڑ گیا کہ اب ان کو کل کی ملاقات کے بارے میں بتائے یا نہیں۔ جی جنرل صاحب، کیا حشر بنا دیا ہے آپ لوگوں نے مل کر میرا۔ آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے سہراب طالب کے لیے پلیز سوری جیسے لفظ نایاب تھے، اب تو ایسا لگتا ہے میں انہی کو بولنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ کچھ تو خیال کرے نا جنرل صاحب، کب سے یہ فربا نوجوان میجر آپ کے پیروں میں بیٹھا فریاد کر رہا ہے آپ سے، آپ کا دل نہیں بسیج رہا یار؟ اداس ہونے کی بھرپور اداکاری کرتا رات کی ملاقات والی بات گول کر کے آنکھیں ان کے گھٹنے پر سر رکھ گیا۔ مراد صاحب کے لبوں پر فوراً مسکراہٹ گئی تھی اس کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھتے۔ نوجوان نہیں، بوڑھا میجر سہراب طالب۔ انہوں نے اس کی چوڑی شرٹ لیس پشت پر ایک زوردار چپت لگائی، جس پر سہراب سیدھا ہوتا کھڑا ہوا۔ جو بھی ہو، اب آپ کو تو قبول کرنا ہی ہوگا۔ وہ آگے بڑھتا ان کا چہرہ تھام کر دونوں گالوں پر شدت سے بوسہ دے گیا۔ مراد صاحب نے جھنجھلاتے ہوئے اس کو خود سے دور کیا تھا۔ انسان بن جاؤ تو تم طالب، اپنی ڈیل ڈول دیکھو، اوپر سے تمہارا والہانہ انداز، کچھ کمی لاؤ اس میں۔ ویسے بھی وقت کم ہے، میں سوچ رہا ہوں پردان کے فنکشن کے ساتھ تمہارا نکاح بھی کر دو۔ مراد صاحب نے نظر بڑھ کے سامنے کھڑے اپنے نواسے کو دیکھا، جو بغیر شرٹ کے کھڑا پورے ماحول میں چھایا ہوا تھا۔ سہراب ان کی کہی بات کے پیچھے چھپا معنی حسی مطلب سمجھ کر مسرور سا مسکرا دیا۔ سبز آنکھیں مستقبل کا سوچتے دمک اٹھی تھی۔ ارے جانے گرینڈپا، ان سے تھوڑی کروں گا اتنا والہانہ اظہار، پگھلا تھوڑی دینا ہے قربتوں میں۔ شروع میں آرام سے پیار سے، پھر آگے اس کو بھی عادت ہو جائے گی شدت سہنے کی۔ اور بہت شکریہ میرے بےتاب دل کو قرار دینے کے لیے۔ اس ہفتے ہی یہ کار خیر انجام دے دے۔ وہ زمانی انداز میں گمبھیر بھاری آواز میں بولتا آنکھیں موتے مراد صاحب کے برابر صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ ذہن و قلب میں ان گنت خیالات آنے لگے تھے۔ اس کا ساتھ سوچتے ہوئے مراد صاحب نے گردن تیزی کرتے اس کو دیکھا، جو صوفے کی پشت پر سر رکھے نیم دراز آسودگی سے مسکرا رہا تھا۔ انہوں نے ایسا سکون، اتنی طمانینت بڑی مسکان آج تک کبھی سہراب کے چہرے پر نہ دیکھی تھی۔ میرے رب، میرے بیٹے کی ان خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگنے دینا۔ وہ بے سہاتا اس کے لیے دعا کر کے گئے تھے۔ طالب، مراد صاحب نے اس کے گھنے بالوں میں محبت سے انگلیاں چلاتے اس کو پکارا، جس پر سہراب نے ہنوز آنکھیں موندے ہنکارا بڑھا۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں بیٹے کہ کل کیا ہوا؟ وہ ان کی سنجیدہ دھیمی آواز پر آنکھیں کھولتے سر ان کی جانب موڑتا ان کو دیکھنے لگا۔ کل آپ بات کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ خیر، جیت ہی ہوئی ہے، ہماری صلاحوں کے پیچھے ہے وہ۔ اس نے جیت کے نشے میں چور لہجے میں ان کو بتایا، جس پر مراد صاحب بھی کھل کر مسکرا دیے تھے۔ بس اس شام کا سر ہمیشہ کے لیے کچل دو اب سہراب، مراد صاحب نے اسپاٹ لہجے میں کہا، جس پر سہراب کے چہرے پر بے صحتی درائی تھی۔ ارادہ تو یہی تھا گرینڈپا، فردان نے مجھے کہا ہے کہ یہ چیز کرنے میں کچھ وقت درکار ہے، اور ایک شام کا سر کچلیں گے تو ارد گرد سے اس کے ساتھی بھی ضرور نکلیں گے۔ تبھی ابھی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے محض لاک اپ میں ڈالا ہے اس کو۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتے بھاری آواز میں گویا ہوا چہرے کے تاثرات ایک دم سرد، کسی بھی قسم کے رحم کرنے کی خواہش سے عاری تھے۔ کوئی اس کو ابھی دیکھتا تو کہہ نہ سکتا تھا کہ یہ وہی سہراب ہے جو چند لمحے پہلے ہنس بول رہا تھا۔ چلو یہ بھی ٹھیک کہا فردان، تم آفس کیوں نہیں گئے آج؟ انہوں نے ماحول تنگ کرنے والے معاملے کو فی الحال رفع دفع کیا اور سہراب سے استفسار کرنے لگے، جس پر سہراب کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑنے لگے۔ آپ کو ناراض کر کے جا سکتا تھا بھلا؟ ناشتہ کی آپ نے؟ محبت سے ان کو تکتے اس نے دھیمی آواز میں کہا، جس پر مراد صاحب مسکرا دیے۔ نہیں، جانتا تھا کہ تم منانے آؤ گے تبھی نہیں کیا، سوچا ساتھ میں کریں گے ناشتہ، نانا نواسا مل کر۔ وہ یہ کہتے کاؤچ سے کھڑے ہو گئے، جس پر سہراب بھی مسکراتا اور کھڑا ہوا۔ بل روم سے ذرا میری شرٹ لا دو،
سہراب نے کچن میں کام کرتے ملازم سے کہا، جس پر وہ مسکرا کر سر کو اسپاٹ میں جنبش دیتا سیڑھیوں کی جانب چل دیا۔ اسی وقت کافی ٹیبل پر رکھا سہراب کا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ سہراب نے نیچے جھکا فون اٹھایا اور اسکرین پر جگمگاتا فیاض کا نمبر دیکھا۔ آپ ٹیبل پر جا کر بیٹھے، میں یہ فیاض کی کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ سہراب نے خود کو تکتے مراد صاحب کو کہا، ارے بھائی ان صاحب کو بولو مہینے 2 مہینے بعد شکل دکھا دیا کرے اپنی، بہت زیادہ ہی مصروف ہے آج کل۔ مراد صاحب ناراضگی سے کہتے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے۔ فیاض پچھلے 3 مہینے سے ان سے ملنے آیا تھا، جس پر وہ سخت ناراض تھے اس سے۔ ان کے جانے کے بعد سہراب نے مسکراتے ہوئے کال یس کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم بھائی، فیاض کی پریشان آواز اسپیکر میں گونجی، جس کو سنتے سہراب کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ وعلیکم السلام، ہاں کہو کیا ہوا ہے؟ سہراب نے بےتابی سے اسے ستا کیا، ساتھ ہی کال کو اسپیکر پر رکھ کے حکمہ کے موبائل کی لائیو GPS لوکیشن کھولی جو اس کے نزدیک اسٹار بک میں شو ہو رہی تھی۔ بھائی وہ میرے بندے کھڑے ہیں بھابھی کے گھر کے سامنے والی اسٹریٹ پر، ابھی مجھے کال آئی ہے ٹیم ہیڈ کی جانب سے، بھابھی گھر سے نکلی ہیں، ان کو جہاں تک فالو کیا جا سکتا تھا کیا، آگے اگر کرتے تو بھابھی سمیت ارد گرد کے لوگوں کو بھی شک ہو جاتا۔ ابھی میں اس ایریے کے نزدیک ہوں، اپنے کام سے آیا تھا، کار میں ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا میرا ان کو فالو کرنا، میں چلا جاؤں ٹریک کر کے لوکیشن۔ وہ ڈر ڈر کر ایک ایک بات ٹھہر کر اس کو بتا رہا تھا، بھروسہ نہیں مقابل کو کون سی بات غلط لگ جائے اور پھر وہ کھڑی کھڑی سنا دیتا آگے سے، لیکن اس کے بالکل برعکس۔ سہراب اس کی باتیں سنتا اب کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ ہاں چلے جاؤ، میں تمہیں لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، اور یاد رکھنا جب تک وہ غار کے اندر نہ قدم رکھ لے تمہیں تنہا نہیں چھوڑنا اس کو، میں تم دونوں کی لوکیشن ٹریک کر رہا ہوں، اور ہاں آج رات میں گھر آ جاؤں گا، گرینڈ پا ناراض ہو رہے ہیں تم سے۔ سہراب نے سنجیدگی سے کہتے کال کر دوں، محترمہ کو سکون نہیں ہے، ابھی بستر سے اٹھی ہیں اور ابھی ہی کافی پینے چل دی، اسی ہی ہفتے نکاح کرنا ہوگا مجھے اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا تم۔ حکمہ صاحب، اس نے یہ سوچتے بل کی لائی ہوئی شرٹ پہنی اور موبائل اسکرین پر نظر آتے GPS لوکیشن پر نظر جماتی وہ ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گیا۔ بھائی یہ تو گئے کام ہو گیا ان کا بھی۔ فیاض نے اپنی کان بٹی طاقت سے بال کان کے پیچھے کرتے کار اسٹارٹ کر دی۔ وہ صحیح معنوں میں ششدر رہ گیا تھا۔ سہراب جیسے بندے کو محبت جیسے مرض میں مبتلا کا یقیناً یہی ہے اس کا فلی، ہماری بھابھی کی بھی حد ہے، دل بھی آیا تو اس بچی پر اپنے آپ کو ہی دیکھ لیتے پہلے۔ فیاض نے حیرت سے حکمہ کی چھوٹی ہائٹ دیکھ کر سہراب پر چوٹ کی، وہ ہلکے ہلکے اپنی سیاہ مرسڈیز آگے بڑھا رہا تھا نامحسوس انداز میں، تاکہ مقابل یا کسی اور کو پتہ نہ چل سکے۔ عین حکمہ کے گھر کے اسٹریٹ پر پہنچ کر سائڈ پارکنگ لین میں اس نے اپنی گاڑی لگا دی۔ اب اس کی سیاہ آنکھیں فٹ پاتھ پر چلتی حکمہ پر تھی۔ جو ہی وہ گھر کے نزدیک پہنچی اور بیگ سے چابی نکال کر دروازہ کھولتے اندر کی جانب غائب ہوئی، فیاض نے ڈیش بورڈ پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور سہراب کو میسیج ٹائپ کیا۔ میسیج سینڈ کرنے کے بعد موبائل واپس ڈیش بورڈ پر رکھا اس نے کار اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ ابھی وہ اسٹار بکس والی اسٹریٹ سے گزر ہی رہا تھا کہ اس کو ڈارک گرین لانگ کوٹ میں ملبوس سر کنارے لڑکی نظر آئی، جو کار کا بونٹ کھولے آگے سر ہاتھوں میں تھامے کھڑی تھی۔ چلو جی اب کیا کروں، ہمدردی اللہ نے دل میں کوٹ کوٹ کا بھر دی ہے، دیکھ کر انجان تھوڑی بن سکتا ہوں اب۔ فیاض چودھری بیٹا آج کا دن ہی عجیب ہے، رات میں جنرل صاحب کے ہاتھوں الگ ذلیل ہونا پڑے گا۔ وہ خود کو ملامت کرتا لب بینچ کا کار سائڈ پر پارک کرتے باہر نکل آیا۔ مصیبت ہے مہرین، اس سے بہتر تھا تم سلیپنگ پلز کھا کر مر ہی جاتی، اندر ذلیل ہو کر آئی ہو اور اب یہ ذلت اپنے سیاہ گھنگھرالے کندھوں تک آتے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے۔ اب وہ بس وہ کار کے انجن میں سے نکلتے دھوئیں کو دیکھ کر رونے کو تھی۔ ہیزل براؤن آنکھیں پانیوں بڑی تھی۔ ابھی وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے گرم انجن پر ہاتھ لگاتی کہ پیچھے سے آتے شخص نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ محترمہ سلیپنگ پلز والا طریقہ قدر مناسب ہے مرنے کے لیے، انجن چھونے سے آپ کی گوڑی چمڑی داغدار ہو جائے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ فیاض جو اس کی روتی آواز میں کہی باتیں سن کر محظوظ ہوتا اپنی کہنا شروع ہو گیا تھا، مہرین کے سر اٹھا کر اس کو دیکھنے پر ٹھٹکا اور ایک لمحے کو آنسو بڑے ہیزل براؤن آنکھوں میں ڈوب سا گیا تھا۔ ایک تو وہ تھی خوبصورت، اوپر سے ان میں تر تھی آنسو اور سرخی مزید سحر انگیز بنا گئی تھی ان کو۔ مہرین نے جنزلہ کا مقابل کھڑے بلیک ہائی نیک اور بلو جینس میں ملبوس اپنے ہم عمر
کلین شیو لڑکے کو دیکھا جو اس کو یک تک دیکھنے کے دوران اپنے منظر میں خلل پیدا کرتے سیاہ ماتھے پر آدھے بالوں کو کان کے پیچھے کر رہا تھا۔ شکل سے وہ اس کو امریکہ کا رہائشی ہی لگا، مگر زبان اردو تھی تو واضح ہو گیا کہ وہ کہاں کا ہے۔ ہاتھ چھوڑو، تمہیں کیا میں کچھ بھی کروں؟ وہ جھنجھلاتی ہوئی اپنے امریکن اردو اسپیکنگ میں گویا ہوئی، جس پر فیاض کا سارا ٹرانس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے مہرین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سارا موڈ خراب کر دے اس شکل پر یہ لہجہ، توبہ۔ وہ منہ بناتا اس کے بے تحاشا خوبصورت چہرے پر سے نظریں پھیرتا کار کے بونٹ پر جھک گیا۔ مہرین کی تیوریاں اس کی بڑبڑاہٹ سن کر فوراً اوپر چڑھی تھی۔ او ہیلو، ایکسکیوز می، کیا کہا ہے تم نے ابھی؟ مہرین نے تیز آواز میں ایک بار پھر اردو کی ٹانگ توڑی، جس پر کار کے بونٹ پر جھکا فیاض آگے آتے اپنے بال سیدھے ہاتھ میں پیچھے کرتا واپس سیدھا کھڑا ہوا۔ دیکھ او بی بی، میں نے تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو مجھ سے انگلش میں ہی بات کر، اردو کی ٹانگ نہ توڑ، اللہ کا واسطہ ہے تجھے۔ فیاض باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، جس پر مہرین نے حیرت سے اس وجیہہ پاگل شخص کو دیکھا تھا۔ میں تم سے بات ہی کیوں کروں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، دن اتنا منحوس گزر رہا ہے، اوپر سے تمہاری شکل۔ مہرین نے منہ بسوڑتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ پیچھے ہونے کے بجائے فیاض اپنے کشادہ سینے پر رکھا اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ اس کے جارحانہ انداز پر بولڈ سی مہرین ٹھٹک کر پیچھے ہوئی۔ دیکھ بی بی، دن تو میرا بھی کوئی اچھا نہیں گزر رہا، اور اب تمہاری یہ بیکار آواز سن لی ہے، یقین کرو رات میں نیند بھی نہیں آئے گی قسم سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مزے سے بولا، جو سر اٹھائے سرخ آنکھوں سے اس کو گور رہی تھی۔ کیا بی بی لگایا ہوا ہے؟ میں بی بی دکھتی ہوں تمہیں؟ اور ہاتھ چھوڑو پینڈو انسان۔ مہرین کے دی ہوئے اس القاب پر تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ فیاض چودھری کو فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا، یوں کہ مہرین اپنے قدم بھی نہ سنبھال پائی اور گرتے گرتے بچی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج بیبی کی دی ہوئی نصیحت پر عمل نہیں کر سکوں گا۔ آج نہیں کر رہا کسی کمزور کی مدد، معاف کرنا بیبی، مدد کرنے آیا تھا تمہاری، لیکن تم اس قابل ہی نہیں، امریکن سونڈی کہیں کی۔ اس کے لمبے قد متناسب فگر پر دلچسپ چوٹ کرتا مڑ کر اپنی کار کی جانب چال دیا۔ مہرین جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کو سونڈی بول کر گیا ہے، فوراً غصے سے مٹھیاں بھینج کر چلائی۔ یو ایڈیٹ! اس کی غصے بڑی آواز سن کر فیاض نے مسکراتے ہوئے فضا میں ہاتھ بلند کیا، جا کا اشارہ کرتے وہ اپنی کار میں بیٹھا اور زن سے سیاہ مرسڈیز مہرین کی آنکھوں کے سامنے سے بھگا کر لے گیا۔ جاہل پینڈو، پتہ نہیں سان ڈیاگو کیسے آ گیا، کیا منحوس دن ہے۔ وہ فیاض کو کشتی کار میں رکھے اپنے بیگ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ گھر سے اب ڈرائیور ہی بلانا پڑتا مدد کے لیے۔ برات فرشتے سے ادھوری ملاقات کے بعد ایک نامکمل خواہش دل میں دبائے اپنے گھر کے لاؤنج میں کوچ پر ایک ہی پوزیشن میں پڑا نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا، تھکی ہوئی نیلی آنکھیں رات جگہ کی سرخی لیے نہ جانے کب سے چھت پر لگے فانوس کو گھڑ رہی تھی۔ رات میں تو پرنس اس کے اوپر چڑھتا سو گیا، مگر اب صبح ہونے کے بعد بھی مسلسل اس کو یوں ہی پڑا دیکھ پرنس بھی اکتانے لگا۔ پرنس کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فردان کے کوچ سے نیچے لٹکے بازو پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ اس کے دانتوں کے جوبن سے فردان کے خیالات کو بریک لگا تھا۔ چونک کا اس نے گدھے تیچی کرتے پرنس کو دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ پرنس کی اوشن بلو آنکھوں میں جھانکتے فردان نے اسے استفسار کیا، جس پر پرنس اس کے بازو پر سے دانت ہٹاتا منہ سے ہلکی رونے کی آوازیں نکالنے لگا۔ سنو، تمہیں تمہاری دوست یاد آتی ہے؟ فردان نے اس کی واک پر جانے کی فرمائش کو نظر انداز کرتے سنجیدگی سے اس سے پوچھا، جس پر پرنس دوست لفظ کو پہچان کر اس کے سامنے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب تھا اس کو اب بھی یاد ہے فرشتے؟ مجھے بھی ہر وقت یاد آتی ہے، دل چاہتا ہے اس کو یہاں لے آؤں۔ تم بتاؤ، ملنا چاہتے ہو اپنے دوست سے؟ فردان نے یہ بات سنتے پرنس کو گول گول گھومنے لگا، منہ سے خوشی بڑی غراہٹ بھی ساتھ ساتھ جاری تھی۔ فردان اس کو دیکھتے ہولے سے مسکرائے اور نظریں واپس چھت پر مرکوز کر لی۔ کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا پرنس، وہ بغیر کسی جذبے کے تصدیق مانگنے میرے ساتھ آ جاتی، محبت کے متعلق ہم دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوتی، بس عملی مظاہرہ اور کچھ نہیں۔ کاش وہ مجھ سے اقرار نہ مانگتی۔ وہ بے بسی سے چھت کو گھورتا خود کلامی کر رہا تھا۔ شکستہ نیلی آنکھوں میں ٹوٹے بچپن کی کرچیاں چمک رہی تھی، جن کی مسیحائی آج تک کوئی نہ کر سکا۔ ذہن کی تصویر پر پورے واقعات لہرانے لگے، جب اس کی ماں 24 گھنٹے اس کے باپ کی بے شمار خدمت کیا کرتی تھی اور اس کے باپ کی زبان پر ایک لفظ محبت کا بھی نہ ہوتا۔ بدلے میں جب کہ ماریا دن رات رحمت کی محبت کا دم بھرتی تھی،
فردان مصطفیٰ کے حافظے سے یہ باتیں کبھی مٹ ہی نہ سکی۔ ان باتوں، ان جادو نے اس کے اوپر لوہے کا ایک غلاف چڑھا دیا تھا جو اب اندر دل میں پن پنے جذبے کو باوجود بھی وہ خود پر سے اتار نہ سکا۔ وہ اپنی ماں کی طرح بے بس نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس زندگی میں وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر فرشتے سے محبت کا اظہار کرتے اس کو پا لیا تو کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی قدر کھو دے گا، جیسا اس کی ماں کے ساتھ ہوا۔ محبت بے پناہ کر بیٹھا تھا فردان مصطفیٰ، مگر یہ حقیقت مانتا کون؟ کوئی حل، کوئی سبب تو ہوگا نا کہ بغیر اقرار کے وہ میرے پاس آ جائے۔ ان فاصلوں کو سمیٹ دو میں۔ فردان ماتھے پر آئے بوڑھے بالوں کو پیچھے کرتا کاؤچ پر اٹھ بیٹھا، ذہن اب حل تلاش کر رہا تھا مراسم بڑھانے کے۔ فردان مصطفیٰ، محبت نہیں، ضد بنا لو تم اس کو۔ دل کے اندر سے ایک آواز آئی جس پر بے ساختہ فردان کے لبوں پر گہری دل فریب مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرے ماسکو سے آنے کے بعد فرشتے، میڈم تمہیں اب تیار ہونا پڑے گا۔ بہت کالی تم نے اپنی منمانی، ابھی فی الحال ماما کو کال کر کے بولتا ہوں ویڈنگ پارٹی تو کرو اس ہی مہینے، اس کے بعد بس میں اور وہ ہوں گے ہمارے سنگ، تنہائی بھی۔ وہ دل میں عہد کرتا چمکتی نیلی آنکھوں میں مستقبل کے خواب سجائے کاؤچ پر سے اٹھ کھڑا ہوا، کال کر کے ماریا کو اب اپنی پلاننگ کا بتانے لگا۔ نیچے بیٹھا پرنس اپنے مالک کو فائنلی اٹھ کر لاؤنج سے باہر جاتا دیکھ دم ہلا کر اس کے جانب خوشی سے لپکا ماری کے کچھ دیر قبل فردان سے بات ہوئی تھی۔ اپنے بیٹے کے لہجے میں تیرتی شادی سے متعلق بےتابی محسوس کرتے وہ بے انتہا خوش تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آمنہ کو اسی ہی ہفتے کی ڈیٹ کا کہنے کا سوچتے وہ فون اٹھانے لگی تھی کہ باہر سے بیل کی آواز آئی۔ وہ موبائل فون واپس پر رکھ اپنے روم سے باہر نکل آئی۔ ماما آپ رکیے، میں کھولتی ہوں۔ کچن سے باہر آتی اپنے ہاتھ خشک کر کے سارا نے ان سے کہا، جس پر وہ مسکرا کر کاؤچ میں جا بیٹھی۔ دروازے پہ گئے ہوئے سارا کو 5 منٹ ہو گئے، نہ وہ خود واپس آئی نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مہمان۔ ماریا کو اس بات پر شدید تشویش نے آن گھیرا تھا۔ سارا کون ہے بیٹا دروازے پر؟ انہوں نے قدرے اونچی آواز کے ساتھ پریشان بڑے لہجے میں سارا کو پکارا، جس پر لمحوں میں گھبرائی ہوئی سارا لاؤنج میں برآمد ہوئی۔ ماما، وہ سارا نے اپنی انگلیاں مروڑتے نظریں اٹھا کر کاؤچ پر بیٹھے نہایت پرکشش شفیق عورت کو دیکھا، جن کا وجود باعث سکون تھا ان سے جڑے ہر رشتے کے لیے۔ کیا بیٹا پریشان لگ رہی ہو آپ؟ کون ہے گیٹ پر؟ ماریا نے اس کے زرد پڑتے چہرے کو تشویش سے دیکھتے ہوئے نرمی سے اس سے استفسار کیا، جس کے جواب میں سارا نے دروازے پر کھڑی شخصیات کے بارے میں ان کو بتایا تھا۔ ماما، وہ ڈائنا آنٹی اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہیں باہر، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ سارا کی بات سن کر ماریا بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، چہرہ زرد ہونے لگا تھا۔ دل کے ایک کونے میں آج بھی بہن سے بے پناہ محبت تھی۔ بے اختیار یہ خواہش ابھری کہ بھاگ کر جائے اور بہن کو خود بھی بینچ لے۔ تم بیٹا ان کو بولو میں نہیں ہوں گھر پر۔ ماریا اپنے دل پر قابو کرتے واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ معاف کر چکی تھی پر بھولی تو نہ تھی نہ اس کی بے وفائی۔ ماما، میں نے سب سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا، پر ان کی بیٹی باضد ہے کہ وہ آج آپ سے ملے بغیر کہیں نہیں جائیں گی۔ سارا نے پریشانی سے لب کرتے ہوئے سارا معاملہ ان کو بتایا، جس پر ماریا نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ آخر کیوں آئی ہیں وہ اب 20 سال بعد؟ کیا مقصد ہے اس سب کا؟ یا اللہ، کس دوراہے پر لا کر کھڑا کیا ہے تو نے مجھے؟ سارا ان کے بگڑتے حالات کو دیکھا، ان کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کے ان کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ ماما، آپ ان سے مل لیجیے، بہت زیادہ برے حال میں ہیں وہ۔ ان کی بیٹی بھی کافی پریشان لگ رہی ہے، کیا پتہ اس ایک ملاقات کے بعد اللہ ان کا برسوں کا کھویا سکون ان کو واپس لوٹا دے۔ سارا نے دھیمی آواز میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ ان کی فیملی پاس سے بخوبی واقف تھی، نیلی آنکھیں جو کچھ دیر پہلے زندگی آگے بڑھنے پر اپنے اندر خوشیوں کا سمندر لیے مطمئن تھی، مگر اب وہی آنکھیں ویران بنجر نظر آنے لگی۔ اچھا بیٹا میں دیکھتی ہوں، تو میرے روم میں انہیلر لا دو، میرا ڈائننگ روم میں جا رہی ہوں میں۔ انہوں نے سارا کے گال پر ہاتھ پھیرتے مدھم آواز میں کہا، لمحوں میں ڈھال سی لگنے لگی تھی وہ۔ سارا ان کی بات سن کر سر کو اسباب میں جنبش دیتی ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ماریا دروازے پر آ گئی تھی۔ مسلسل 15 منٹ انتظار کے بعد بند دروازے کو دیکھتی وہ دونوں نا امید ہو کر واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ امی دیکھیے آ گئی خالہ جان۔ اینا نے مسکراتی ہوئی پرجوش آواز میں اپنے ساتھ کھڑی ڈائنا کا بازو تھاما، جن کا دل دھڑکتے ہوئے سینے سے باہر نکل آنے کے در پہ تھا۔ ماریا نے جو ہی دروازہ کھولا، اپنے سامنے 20 سالہ خوبصورت نیلی آنکھوں والی صورت سفید رنگت لیے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پر تھم گئی۔ وہ لڑکی ان کو غیر یقینی حد تک اپنی چھوٹی سی بیٹی اینا سے مشابہ لگی تھی۔ اس پر سے نظریں ہٹ ہی نہ سکی کہ پیچھے کھڑی اپنی بہن پر جاتی، جبکہ ڈائنا اپنے سامنے کھڑی بہن کو دیکھ کر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہاں دباؤ ڈالنے لگی۔
ان کا پر نور خوبصورت و ہمیشہ کی طرح نرم تاثر لیے چہرہ دیکھ کر ڈائنا کو اپنے ماضی میں کیے ہوئے گناہ یاد آنے لگے تھے۔ کس قدر تکلیف پہنچائی تھی انہوں نے اپنے سامنے کھڑے فرشتہ صفت انسان کو۔ خالہ جان کیسی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہم پچھلے 5 سال سے آپ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں بلا۔ وہ پردان بائی کا کل نیوز پیپر میں ان کے متعلق خبر پڑی تو ہمیں اندازہ ہوا آپ لوگ سان ڈایاگو واپس آ گئے ہیں۔ اینا نے ان کے گلے لگتے بےتاب لہجے میں ان سے کہا، واپس آ گئے؟ تو کیا وہ بچی جانتی تھی دونوں بہنوں کے ماضی کے بارے میں؟ ماریا اینا کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہی لگی تھی کہ ان کی نظر پیچھے کھڑی اپنی بہن پر پڑی۔ یہ تو کہیں سے بھی وہ ڈائنا نہیں لگ رہی تھی جو 22 سال پہلے تھی۔ زردی مال رنگا، دبلا پتہ، نڈھال سا وجود، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے، وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی ماریا کو۔ بیٹا آؤ اندر چلے، ماریا نے جان سے پیاری چھوٹی بہن کی بدحال حالت دیکھا، آنکھوں میں آنے والی نمی کو پیچھے دھکیلا اور اینا سے الگ ہوتی اس کا چہرہ محبت سے تھام کا گویا ہوئی۔ امی صحیح کہتی تھی، میری خالہ دنیا کے سب سے خوبصورت اور ہمدرد عورت ہیں۔ اینا نے ان کا ہاتھ عقیدت سے اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، جس پر ماریا کی آنکھیں بے احتیاط ڈائنا کی جانب اٹھی جو سر جھکا اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو اپنے کوٹ کی آستین سے صاف کر رہی تھی۔ آ جاؤ، شاباش، ماریا نے نرمی سے اینا کو کہا اور اس کو اپنے ساتھ لیتی ڈائننگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ان دونوں کے پیچھے نڈھال قدم اٹھاتی ڈائنا بھی اندر آ گئی تھی۔ سارا بیٹا 3 کپ چائے ڈائننگ روم میں لیا۔ ان کی شفیق آواز پر حیرت سے ڈائنا نے سر اٹھا کر اس عورت کی پشت کو دیکھا۔ کیا ضرف تھا ان کا؟ کس چیز پر اہتمام کر کے گئی تھی وہ اپنی بہن سے اپنا رشتہ؟ اور ان کو دیکھو آج بھی، جب 22 سال بعد ڈائنا آئی تو اس کی ہاتھ مدارت کرنے لگی تھی وہ۔ اینا جاؤ، آپ بھی کچن میں مدد کرو۔ اس پورے عرصے میں ڈائنا پہلی بار گویا ہوئی تھی۔ ان کی بات سن کر اینا سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی جبکہ ماریا نے حیرت سے ان کی زبان سے ادا ہوتے نام اینا کو سنا۔ آپ ہی اینا کے جاتے ہیں وہ والہانہ انداز میں ان کی جانب بڑھی، ان سے لپٹ گئی۔ ان کے انداز میں جتنی گرم جوشی تھی مقابل کھڑی ماریا کا انداز اتنا ہی سرد تھا۔ اس لمحے ذہن نے اجازت ہی نہ دیا، آگے بڑھ کر اس نڈھال وجود کو خود میں بینچنے کی جبکہ دل ایسا ہی چاہتا تھا۔ اپی میں 20 سال سے آپ کو تلاش کر ہی وہ ان سے دور ہوتی بے چینی سے گفتگو کا آغاز کر چکی تھی، مگر ماریا نے فوراً ہاتھ اٹھا کر ان کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ بیٹھ جاؤ اور ماضی کی کوئی بات نہ کرو۔ یہ بتاؤ اب کیوں آئی ہو یہاں؟ ماریا کا لہجہ خود بخود سرد ہو گیا، جس پر ڈائنا شکستہ سا مسکراتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ 20 سال پہلے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا تھا لیکن پتہ چلا آپ نے سان ڈایاگو چھوڑ دیا، پھر میں نے تلاش اپنی آج سے 5 سال قبل پھر شروع کی، جس کا پھل آج ملا ہے۔ سمیر کیسا ہے؟ اور میرا ڈین اتنا ہینڈسم ہو گیا ہے نا؟ وہ اور اینا، وہ 2 سال بڑی ہوگی میری والی اینا سے۔ انہوں نے مسکراتے لہجے میں لفظوں کی بوچھار کر دی تھی، بغیر یہ جانے کے مقابل کی سانسیں ہی ان کا آخری جملہ سن کر سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ نہیں ہے وہ جہاں منو مٹی تلے جا سوئی ہے، وہ اس ہی دن جس دن تم میرے لیے مر گئی تھی۔ ماریا نے آنکھیں بند کرتے کرب سے کہا، جس پر ڈائنا ششدر رہ گئی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ رکھ اپنی بے اختیار امڑنے والی سسکیوں کو دبایا۔ آپ ہی یہ سب میری وجہ سے، آپ ہی مجھے معاف کر دے۔ پچھلے 22 سال سے بے سکون ہوں میں، بغیر کسی بیماری کے بیمار، مجھے کسی حال سکون نہیں آتا۔ آپ ہی شاید آپ کی معافی کچھ سکون دے دے مجھے۔ ڈائنا نے آنسوں سے بھیگی آواز ان سے کہا، جس پر ماریا تلی سے مسکرا دی۔ یعنی بہن کی محبت نہیں، 22 سال بعد بھی اپنا مطلب تمہیں مجھ تک کھینچ لایا، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈائنا کا دل پسیج گیا تھا ان کی بات سن کر۔ آپ ہی میں تب ہی آپ سے ملنا چاہتی تھی مگر مجھ میں ہمت نہ تھی آپ کا سامنا کرنے کی۔ جب ہمت آئی تو آپ نہ ملی۔ وہ بے تحاشا رونے لگی تھی۔ ماریا نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال بھگوتے آنسو کو صاف کیا۔ ڈائنا میں تمہیں بہت عرصے پہلے معاف کر چکی ہوں، آج تمہارے روبرو بھی تم سے کہتی ہوں کہ میں نے تمہیں معاف کیا، دل سے امید کرتی ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور تمہارے معاملات میں آسانی پیدا کرے۔ ماریا نے بھیگی آنکھوں اور روحان سی آواز میں ان کو کہا، جس پر وہ رونے کے درمیان ہی مسکرا دی۔ تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ میری بہن اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے تم؟ انہوں نے پریشانی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے استفسار کیا، جس پر ڈائنا اتنے سالوں بعد اپنی بہن کا پیار بڑا لمس اس پر محسوس کرتے آسودگی سے مسکرا دی۔ گناہوں کا نتیجہ ہے آپ ہی، میرے گناہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ کوئی بیماری نہیں، بہت سے ڈاکٹرز کو دکھا چکی ہوں، سب کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں، میرا حال آپ کے سامنے ہے۔ ان کی بات سن کر ماریا کو بے حد افسوس ہوا۔ فکر نہیں کرو، اللہ سب بہتر کرے گا، انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے دلاسا دیا۔ اللہ ہی بہتر کرے گا، اس شخص نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے۔ ان کی آدھی ادھوری بات پر ماریا نے سوالیہ نظر سے ان کو دیکھا، دل عجیب لے پر دھڑکا تھا۔ رحمت شادی کے 1 سال بعد ہی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ماریا کو ان کی بات سن کر حیرت نہ ہوئی تھی،
جیسا وہ انسان تھا اس کو جلد یا بدیر ایسا ہی کرنا تھا۔ مکافات عمل ہے یہ ڈائنا، جو تم نے بویا اس کی فصل دنیا میں ہی کاٹ لے۔ سب کو یہی کرنا ہے، دنیا میں اپنے اعمال کا حساب سب دے کر جائیں گے، اور جو بغیر سزا کے یہاں سے نکل گئے آخر کے دن سخت عذاب ہوگا ان کے لیے۔ بس اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، جس پر ڈائنا مزید نرحال ہونے لگی۔ دیکھو تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے، گناہ کا ادراک ہو جانا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نعمت ہے، اور اس بات تمہاری توبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب العزت نے تمہارے قلب سیاہ نہیں کیا، تمہارے معاملات جلدی بہتر ہو جائیں گے۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں ان کو سمجھایا، جس پر ڈائنا محض ان کو دیکھ کر رہ گئی کہ کوئی عورت اس قدر مضبوط کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ان کا ظرف اور کردار بے حد بلند بنایا تھا۔ ڈائنا کچھ کہنے کے لیے لب وا کرنے ہی لگی تھی کہ اتنی دیر میں سارا اور اینا ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتی چائے لے آئی۔ پھر ان سب نے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے چائے پی تھی۔ بعض کب نکالیں گے مجھے جہاں سے؟ ہینڈرک نے لاک اپ کے باہر کھڑے شیشے کے سیل میں موجود کان سے لگائے دھیمی سرگوشی میں کہا، جس پر مقابل کی بڑی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ابھی کچھ دن اپنی بیوقوفیوں کی سزا کاٹو۔ وہاں ہی اس کی کہی بات پر ہینڈرک پہلو بدل کر رہ گیا۔ پر باز وہاں طالب شادی کر لے گا، ہمیں شادی روکنی ہے ان کی، اور فردان وہ ہینڈرک کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ جب مقابل بولا، تم فردان کو رہنے دو، اس سے میں نمٹ لوں گا، باقی میرے طالب کو خوشیاں منا لینے دو، جب سب بہتر ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، تب کریں گے اس کے ساتھ کچھ الگ۔ ان دونوں کی کمر توڑوں گا میں۔ مقابل کی باری پرسکون آواز اسپیکر میں گونجی، جس پر ہینڈرک کو کچھ قرار آیا تھا۔ چلیے صحیح ہے، ویسے وہ لڑکی بھی پیچھے لگا، اس کی بات ایک بار پھر بیچ میں کاٹ دی گئی تھی۔ تم بھی جانتے ہو ہینڈرک برتھ کہ وہ لڑکی کتنی اہل ہے، اپنے جیسے بیوقوف ٹولہ کو رکھا ہوا ہے تم نے ساتھ میں، اب تم جیل میں کچھ عرصے آرام کرو، میں ہی دیکھوں گا سب۔ یہ کہتے کال ٹک سے کاٹ دی گئی، جس پر ہینڈرک فون واپس ٹیبل پر رکھتے مٹھیاں بینچ سیل سے باہر نکل آیا۔ شکر ہے میرے رب کا، آج بڑے لوگوں نے بھی شکل دکھانے کا شرف بخشا ہمیں۔ مراد صاحب نے سامنے بیٹھے فیاض پر چوٹ کی، جس کا منہ فوراً لٹک گیا تھا، اپنی پلیٹس پر جھکے۔ فردان اور سہراب کے درمیان اس دوران مسکراتی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ جنرل صاحب، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم نہایت معذرت خواہ ہیں اور نادم بھی، آپ سے انشاءاللہ ہر ہفتے حاضری لگائیں گے آپ کے دربار میں۔ فیاض اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے سعادت مندی کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے گویا ہوا، جس پر فردان اور سہراب نے ایک ساتھ اس کو سارنافی میں ہلاتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ جنرل صاحب، یہ دونوں آپ کے چہیتے میرا حوصلہ پست کر رہے ہیں۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب دوست دوسرے دوست کو دکھ کو پہنچائیں گے، حد ہے یار قسم سے۔ ایک بار پھر فیاض نے اپنے اداکاری کا جوہر دکھایا، جس پر مراد صاحب نے لبوں پر امڑنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو ضبط کرتے اس کے آگے بڑھ کر ماتھے پر گرتے بال کھینچے۔ بس کر دو اپنی یہ فنکاریاں اور مجھے ذرا یہ بتاؤ، یہ تمہاری ٹریننگ انسٹرکٹر تمہیں کچھ نہیں کہتے؟ یہ زلفیں اتنی بڑھائی ہوئی ہیں، کٹواتے کیوں نہیں ان کو؟ مراد صاحب نے اس کے کن پٹی کے نیچے تک آتے سیاہ سلکی بالوں کو دیکھا، متفکر لہجے میں کہا، اس پر فیاض نے کانوں کو ہاتھ لگاتے اپنے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیری۔ یہ نہ کہیں جنرل صاحب، میرے بال میری محبوبہ، ان کو کوئی برا کہتا ہے تو یہ بھی برا مان جاتے ہیں اور جھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے بالو، پلیز یار برا نہ مانا، میں جنرل صاحب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، ان کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے بالو سے ایسے کہا تھا جیسے وہ اس کی کہی تمام باتیں سمجھ رہے ہوں۔ بس کرو نان پیڈ جوکر، کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سہراب نے اس کی ایک جیسی باتوں سے اکتاتے ہوئے کہا، جس پر فیاض اپنی گرے ڈریس شرٹ کے کف کھولتے ان کو کونیوں تک فولڈ کرنے لگا۔ اب کروں گا میں آپ سے کھل کر بات، بیجے صاحب، آپ تو کسی کام کے ہیں ہی نہیں، کیا بھئی خود سے عزیز صحت کی لڑکی سے محبت کر لی آپ نے اور اب پاگل ہیں ان کے پیچھے؟ فیاض جو سمجھ رہا تھا کہ اس کی باتوں پر سہراب ہڑبڑا جائے گا، وہ محصور کن مسکرانے لگا۔ ہاں تو محبت کوئی گناہ نہیں، نہ ہی سزا کی ہے محبت میں نے، اور اس کی زبانی اقرار میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دل میں اپنی محبت دفن کر کے زبان پر قفل لگانے سے کئی گنا بہتر ہے یہ۔ فردان نے تیرچی نظروں سے اپنے مقابل کرسی پر بیٹھے فردان کو دیکھا، جو بظاہر لا تعلق بنا نظر آ رہا تھا، مگر اس کی باتیں سن کر اندر ہی اندر پہلو بدل کر رہ گیا۔ تو دل میں کس کے دفن ہے محبت؟ فیاض نے بھی چونکا سہراب کی نظروں کے تعاقب میں فردان کو دیکھا، جو بظاہر تو کھانا کھا رہا تھا، مگر ضبط کی شدت سے ہاتھ میں تھامے چمچ پر گرفت اتنی سخت ہو گئی کہ ہاتھ کی نسیں ابھرائی باہر۔ اچھا بس طالب ہارون کی کال آئی تھی،
شام میں نے اسے ہفتے کی ڈیٹ دی تو پہلے انہوں نے اتنی جلدی پر انکار کر دیا، مگر پھر آمنہ بیٹی نے بات کی۔ ہارون نے فرشتے اور فردان کی ویڈنگ اینیورسری ہفتے کو تو ساتھ ہی کر لیں گے دونوں ایونٹس۔ میں نے مشورہ دیا ان کو، جس پر وہ راضی ہو گئے۔ مراد صاحب نے ان سب کو بتایا، جس پر سہراب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مراد صاحب کا ہاتھ تھاما۔ بہت شکریہ گرینڈپا، مگر اس کی ابھی رخصتی نہیں ہوگی۔ میری کی بات آپ ہارون صاحب کے دماغ میں ڈال دیجئے، نکاح کے بعد حکمہ میرے ساتھ ہی رہے گی ہر حال میں، سہراب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مراد صاحب نے حیرت سے لاتعلق بنے بیٹھے فردان کو دیکھا تھا۔ فردان، یہ کیا ماجرا ہوا بھلا؟ تم کیوں نہیں کر رہے رخصتی؟ ان کے سوال کرنے پر فردان اپنی پلیٹ میں بچا آخری نوالا کھانے کے بعد پلیٹ آگے کھسکا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ پاپس، نکاح سے پہلے طے ہوا تھا رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے پر کروائی گئے، لیکن ماسکو سے واپسی پر میں ماما سے بات کروں گا رخصتی کی۔ فردان کے جواب پہ سہراب نے مسکراتے ہوئے داد دیتی نظروں سے اس کو دیکھا، جس کو فردان نے مکمل نظر انداز کیا۔ سہراب اس کے بیچ سے واقف ہو چکا تھا، تبھی اس کے منہ لگنا اگنور ہی کیا۔ فردان نے، چلو بہترین، اب بتاؤ ایونٹ سیٹ اپ کہاں کروانے کا ارادہ ہے تم دونوں کا؟ مراد صاحب نے دونوں کے استفسار کیا، جس پر دونوں کا جواب ایک ساتھ تھا۔ مراد صاحب جواب مسکرا دیے، میں نے 200 سویٹس کے اپنے گیسٹس کے لیے بک کروائے تھے، ان میں اس تعداد کو ڈبل کروا دوں گا، ٹھیک ہے؟ فردان نے سہراب سے پوچھا، جس پر اس نے سارا بات میں ہلا دیا۔ اور ایونٹ پلانر؟ سہراب نے سوال کیا۔ فیاض بڑی دلچسپی اور انہماک سے دونوں کی مبینہ ہونے والی گفتگو سن رہا تھا، تاکہ آگے ان کا ریکارڈ لگا سکے۔ لاس ویگس سے بلوایا ہے، کام جاری ہو گیا ہے، فردان نے اپنا مضبوط بازو فیاض کی کرسی کی بجھ پر ٹکاتے ہوئے کہا، جس پر حیرت سے فیاض اس کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی، اتنا گرینڈ ایونٹ صرف 3 دن میں کیسے مکمل ہوگی تیاریاں؟ اس کی فکرمندی سے آواز پر ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تینوں نفوس اس کی لا علمی پر مسکرا دیے۔ ایک تماشا دیکھ فردان نے مبہم مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا، جس پر فیاض کو یاد آیا کہ وہ کیلیفورنیا کے مشہور ترین بزنس ٹائکونز کے ساتھ بیٹھا ہے۔ کل تک لڑکیوں کا بھی تمام سامان بھجوا دیں، تم دونوں 3 دن واقعی کام ہے۔ مراد صاحب نے فردان، سہراب اور فیاض کے درمیان ہونے والی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، جس پر ان دونوں نے سر کو اس بات میں ہم دیا۔ اب چاروں نفوس مختلف باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ کمرے میں طمانینت پڑی مسکراہٹوں اور خوشیوں بڑے لہجوں کا رقص تھا اس وقت، جس کا مقرر وقت کتنا ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت ڈریسز ہیں ماریا آنٹی، اتنی جلدی اتنے بڑے ڈریسز کے لیے بہت حسین لگ رہی ہیں مجھ پر۔ مجھے یہ آمنہ نے ستائشی نظروں سے سامنے ٹیبل پر پھیلے دونوں وائٹ برائڈل ڈریسز کو دیکھا، جو شہزادیوں کے ملبوسات لگ رہے تھے۔ بس دونوں لڑکوں نے رات ہی پسند کر لیے تھے اور رات میں ہی آرڈر کروائے۔ مراد صاحب کو بھی آنا تھا، لیکن ایک ضروری کام بیچ میں آ گیا، تبھی وہ نہ آ سکے۔ ماریا نے آمنہ کی خوشی میں سے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ ان کو اپنی جوانی یاد آ گئی کہ جب وہ کوئی بھی نیا سوٹ ڈانا کے لیے لاتی تھی تو وہ بھی اس قدر ہی خوش ہوتی تھی۔ کل ڈانا سے ملاقات کا انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو نہ بتایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی خوشیوں بڑے دونوں کی رعنائی کسی بھی طرح مانند پڑے۔ آمنہ، ان لڑکیوں کا دور کتنا اچھا بنا۔ آج سے 7 سال پہلے جب ہماری شادیاں ہوئی تھی، کتنے مزاحیہ فیشن تھا تب، اتنے عجیب سے ڈریسز۔ آمنہ کے ساتھ بیٹھی سارا نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے تبصرہ کیا، جس پر آمنہ نے بھی ان کی تائید کی تھی۔ تمہاری شادی تو یہاں ہوئی تھی نا سارا، تم پھر بھی بچ گئی، میری شادی تو پاکستان میں ہوئی تھی۔ ہائے، میرا وہ اورنج اور ریڈ ڈریس اتنا خوفناک تھا نا، تمہیں کیا بتاؤں، مجھے شادی کا البم دیکھ شرم آتی ہے، جبکہ میاں جی اس روب میں ہی مجھ پر فدا ہو گئے، آمنہ نے ہنستے ہوئے کہا، جس کا جواب میں سارا کا کہکا بھی ڈائننگ روم میں گونجا۔ ماریا ان دونوں کو دیکھا آہستگی سے مسکرا دی اور دل میں ان کے یوں ہی خوش رہنے کی دعا بھی کی تھی۔ ان میاں جیوں کا کیا ہے، بال کھول کر ریڈ لپسٹک لگا لو، یہ وہی ہی فلیٹ۔ سارا نے ہنستے ہوئے آمنہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ پارک سے چہل قدمی کر کے آتے فرشتے حکمہ اور پیشے ان کی آوازیں سن کر وہیں رکی۔ واہ بھائی، یہ سارا بابی تو بڑی تفریح چیز ہے، لیکن ان کو کوئی بتاؤ کہ کوئی مرد کسی چیز پر فلیٹ نہیں ہوتے، اب بھلے بیوی جنت سے تیار ہو کر کیوں نہ آ جائے۔ فرشتے نے باہر رکتے ہوئے حکمہ کے کان میں سرگوشی کی بے ساختہ آنکھوں کے آگے وہ منظر آیا تھا جب فردان نے بلیک ڈریس میں اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، اور نیکسٹ کہہ دیا تھا۔ دل میں مرچی سی لگنے لگی تھی وہ ملاقات یاد کر کے۔ اور یہ تمہیں بڑا پتہ چل گیا، تیار کب ہو کر گئی ہو تم اپنے شوہر کے سامنے، حکمہ نے مذاق میں کہا، جس پر فرشتے بھی اس کی طرف دیکھتے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کے، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو آ جاؤ دیکھیں تو کیا باتیں کر رہی ہیں یہ۔ اٹھے فرشتے واپس اپنے ازلی انداز میں جاتے حکمہ کی طرف دیکھا،
آنکھ دباتے ہوئے بولی اور وہ دونوں فرشتے کا ہاتھ تھامے اندر چلی آئی تھی۔ السلام علیکم، ہم آ گئے، فرشتے اور حکمہ نے ہم زبان ہو کر کہا، جس نے سب نے مسکرا کر ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس ہی لمحے دونوں کی نظریں ایک ساتھ ٹیبل پر رکھے برائڈل ڈریس پر پڑی اور پلٹنا ہی بھول گئی۔ ایک کے ساتھ سفید حجاب بھی تھا جبکہ دوسرے بغیر حجاب کے۔ وہ سمجھ گئی کون سا حکمہ کا ہے کون سا فرشتے کا۔ فرشتے کا برائڈل ڈریس پیور وائٹ کلر کی پرنسس فراک تھی جس کا گھیرا بے تحاشا تھا۔ نیچے نیٹ فراک پر وائٹ کڑھائی ہوئی تھی، پوری اور جا بجا ستاروں موتی کا کام تھا۔ ہاف باڈی بالکل فٹ سلک کی وائٹ ہی کلر کے جس کے اوپر لگے نیٹ پر وائٹ پھول ہر طرف امبوس ہوئے تھے۔ لمبی وائٹ نیٹ کی آستینوں پر موتی کا کام تھا، اس کے ساتھ 8 میٹر گیر کا نیٹ اسکارف جو پیچھے جاتا ہے جس پر جا بجا پرل اور سلک کے پھول لگے ہوئے تھے۔ حکمہ کا ڈریس آف وائٹ کلر کا تھا، لانگ ٹیل میکسی جس کے ہاف باڈی فٹ اور نیچے سے پیچھے تک ٹیل تھی۔ لمبی نیٹ کی آستینوں پر سٹونز اور پرل ورک تھا اور گلا بوٹ نیک جو کہ گردن سے ذرا نیچے تک نیٹ کا تھا اور پھر ہاف باڈی شروع ہو جاتی تھی جس پر آستینوں جیسا ہی پرل اور سٹون ورک تھا۔ حجاب پلین وائٹ سلک کا تھا، پیچھے پہننے والا اسکارف سیم فرشتے جیسا، بس فرق اتنا تھا کہ اس کا آف وائٹ کلر کا تھا جبکہ فرشتے کا پیور وائٹ۔ ٹیبل کے سائڈ پر رکھے بڑے بڑے وائٹ باکسز جن کے وسط میں گولڈن کلر سے کیلیگرافی سٹائل میں چھپا ہوا تھا، ان کے برابر کے باکسز یقیناً جویلری اور سینڈل وغیرہ ہی کے تھے۔ برائڈل ڈریس باکسز پر اسٹیمپ ہوئی لوگو دیکھ کر فرشتے اور حکمہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ امریکہ کا مشہور اور مہنگا ترین برانڈ تھا یہ برائڈل ویئر میں جس کو امیر ترین لوگ پہنتے تھے۔ وہ دونوں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنا مہنگا ڈریس پہنا۔ ہاں بھئی لڑکیوں کیسا لگے تم لوگوں کو اپنے ڈریسز؟ سارا نے دونوں کے حیران چہرے ایک ایک کر کے دیکھتے ہوئے استفسار کیا جس پر دونوں ہی اپنے خیالات کے جہان سے باہر نکل آئی تھی۔ حسین دونوں کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا جس پر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ماریا نے اپنی نشست سے اٹھ کر باری باری دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دونوں لڑکیاں ہیں بھی تو شہزادیاں، ان کے لیے لباس شہزادیوں جیسا ہی منتخب کرنا تھا نا۔ ماریا نے دونوں کے چہرے دیکھ کر کہا جس پر حیرت انگیز طور پر فرشتے صاحبہ بھی شرما گئی ورنہ حکمہ ہی شرمیلی واقع ہوئی تھی۔ اچھا ہفتے کے روز صبح ہی میں بیوٹیشین آ جائے گی یہاں تم دونوں کے الگ الگ کیونکہ فنکشن دوپہر سے شروع ہوتا رات تک چلے گا، اس لیے تم لوگوں کو 2 بجے تک لازمی تیار ہونا ہے۔ سمجھ رہی ہو میری بچیوں؟ ان کی بتائی ہوئی ہدایت سن کر حکمہ و فرشتے نے تابعداری سے سر کو اسپات میں جنبش دی۔ اس کے بعد وہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہونے لگے تھے۔ یار یہ بھی کوئی شادی ہوئی بھلا، سجا کر روم میں بٹھا دیا، نہ ہی کوئی ڈھول نہ شہنائی۔ کیا شادی ہے یہ؟ شادیاں تو اپنے پاکستان میں ہوتی ہیں۔ 1 ہفتے پہلے فنکشن شروع، ڈھولک رت جگہ مہندی اور مایوں کیا خوبصورت فنکشن ہے، تو کتنے سارے ایک یہ ہیں۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا تھا کہ جب وہ دونوں سر سے پیر تک تیار سجی ہوئی دلہنیں بنی بیٹھی تھی۔ فرشتے کا تو نکاح ہو چکا تھا، رخصتی بھی آج نہ تھی، تبھی سکون سے بیٹھی ہر چیز پر تبصرہ کر رہی تھی، مگر حکمہ زندگی کے اس نئے سفر کے آغاز پر بے حد گھبرائی ہوئی نظر آئی۔ ان دونوں کو گھر سے ڈرائیور 2 بجے پک کرنے آیا اور اب وہ وینیو کے ساتھ واقع ہوٹل جہاں تمام مہمانوں کی بھی بکنگ تھی وہاں کے ہی روم میں بیٹھی ویٹ کر رہی تھی۔ اپنی بات کے کہے پر جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو فرشتے نے گردن موڑ کر حکمہ کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، پریشان نظریں ہاتھوں پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ فرشتے اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ حکمہ کی دلی کیفیت کا اب اندازہ ہوا تھا اس نے آگے بڑھ کر اس کے کپکپاتے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ دیکھو کچھ نہیں ہوگا، میرا جب نکاح ہونے والا تھا نا میں بھی اتنی پریشان تھی، لیکن اللہ کو جو ہمارے لیے بہتر لگتا ہے نا وہ یوں ہوتا ہے۔ اپنی پریشانی ساری سوچے اللہ کے سپرد کر دو، دیکھنا سکون ملے گا۔ فرشتے نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر کہا جو لائٹ گولڈن آئی شیڈو کے مختلف شیڈ سے سجی سحر انگیز لگ رہی تھی۔ گلابی ہونٹ ڈارک پنک لپسٹک سے سجے تھے، سفید حجاب کے حال میں اس کا معصوم نوحیز چہرہ الواحی چمک لیے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ برائڈل ڈریس نازک سے حکمہ پر خوب سج بھی رہا تھا۔ 6 انچ کی آف وائٹ حسین پینسل ہیل نے قد کو بھی نکھار دیا۔ فرشتے بھی اس کی معصومیت میں کھو سی گئی۔ اس کو سمجھانے کے بعد رک کر اس کو پیار بھری نظر سے دیکھنے لگی۔ فرشتے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو، کیا اچھی نہیں لگ رہی میں؟ حکمہ نے اس کی نظر سے کنفیوز ہوتے کہا جس پر فرشتے ہولے سے مسکرا دی۔ تمہاری جتنی حسین دلہن آج تک نہیں دیکھی میں نے حکمہ۔ فرشتے نے سچے دل سے اس کی تعریف کی تھی جس پر حکمہ بے احتیاط شرما گئی۔ بس کر دو بیٹا، خود کو دیکھا تم نے آئینے میں، جاؤ جا کر دیکھ لو ایک نظر، پھر رائے بدل جائے گی۔ حکمہ نے بیڈ پر اپنے مقابل بیٹھے فرشتے کو دیکھا جو سنہرے لمبے بالوں میں نیچے سے لائٹ کرلز ڈالے، سر پر پیچھے کی طرف خوبصورت موتیوں اور پرلز کا
پہنا ہوا تھا لائٹ پنک نیچرل میک اپ میں وائٹ برائڈل ڈریس پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک سین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے کی نظر اس شہزادی پر سے پڑنا ہی بھول جاتی. یار میں دلہن نہیں ہوں ٹھیک ہے. دلہن تو تم ہو, تم مجھ سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو. طالب بھائی تو گے باس. فرشتے نے آگے جھکا حکمہ کے کان میں سرگوشی کی, جس کو سنتے حکمہ کے رخسار دہک اٹھے تھے. اس شخص کی بےتابیاں آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے. او ہو شرما رہی ہو. ویسے حکمہ طالب بھائی تو تم پر پہلی فدا ہے, اب کہیں مصروف کا کام ہی نہ ہو جائے. فرشتے نے اس کے سر ہوتے گالوں کو دیکھا شریر سے چوٹ کی. حکمہ کی جان ابھی سے 2 بار ہونے لگی تھی. اچھا آؤ کھڑکی سے نیچے کا سیٹ اپ کو تو دیکھے کیسا کروائے ہیں ان امیر زادوں نے. فرشتے نے اس کی غیر ہوتی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا. وہ گلاس وال کی جانب آگے دونوں گلاس وال کے پار سے نظر آتا. نیچے کا حسین منظر ان دونوں کو لمحوں میں مسمرائز کر کے سمندر کے کنارے لگا وہ وسیع و عرض وائٹ تھیم پر لگایا. یہ سیٹ اپ سحر انگیز لگ رہا تھا اس دل فریب ماحول میں. ایک طرف لمبے سفید گلابوں سے ڈھکی روشن تھی جس کا درمیان راستہ سے پا جاتا تھا, جہاں 4 ستون لگے تھے چاروں کونوں پر, جن پر پھولوں کی بیلیں لپٹی ہوئی تھی اور ان کے اوپر سے گزرتی وائٹ فلاورز, فیری لائٹس اور مرر سے سجی وہ لڑیاں کشادہ. اسٹیج کے وسط میں 2 اسکائی بلو اور گولڈ رنگ کے 4 سیٹر صوفے رکھے گئے تھے. اسٹیج کے ایک سرے پر بلیک چمکتا ہوا پیانو رکھا ہوا تھا. اسٹیج کے سامنے ارد گرد گیٹس کے لیے خوبصورت سے سیٹنگ ارینجمنٹ کی گئی تھی. سمندر کی لہروں سے کچھ نزدیک 2 جگہ الگ الگ سفید پردوں سے سجی جگہ تھی جو فی الحال وہ دونوں نہ دیکھ سکی. سیٹ اپ کے ایک سارے پر میوزیکل بینڈ اپنے انسٹرومنٹس کے ہمراہ بیٹھا یقیناً کوئی خوبصورت دھن بجا رہا تھا, مگر وہ دونوں گلاس والا ہونے کے باعث نہ سن سکی. پورے حال کے ارد گرد سیاہ باوردی گارڈز کی باری نفری کھڑی تھی ایک آرڈر میں, جس سے معلوم ہوتا کہ سیکورٹی کا ہاتھ خیال رکھا گیا تھا. مدیر ٹی وی چینلز اور میگزین والے بھی شہر میں منعقد کیے جانے والے سب سے مقبول ایونٹ کی لائیو کوریج کے لیے موجود نظر. وہ دونوں منہ باندھ کے حیرت سے نیچے دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی. آمنہ سارا کے ہمراہ اندر آئی تھی. ماشاءاللہ, بہت ماشاءاللہ, اللہ ہر بری نظر سے محفوظ رکھے تم دونوں کو. سارا نے بے ساختہ دونوں کو دیکھ کر تعریف کی, جس پر دونوں ہولے سے مسکرا دی. چلیے جی, حکمہ کا بلاوا آ گیا. آمنہ نے آگے بڑھ کر حکمہ کا ہاتھ تھاما. فرشتہ فوراً ان کے آگے آئی تھی. سنیے ذرا پی, یہ اکیلے کیوں جا رہی ہیں؟ میں نہیں شامل ہوں گی کیا نکاح میں؟ فرشتے نے ہڑبڑا کر ان کا راستہ روکتے ہوئے کہا, جس پر آمنہ نے اپنی ہنسی ضبط کی. ادھر حکمہ کا بھی برا حال تھا اکیلے جانے کے بارے میں سوچتے ہوئے. آپ ادھر رہ کر کال پاس سن لینا, نکاح میں ہونے والی تمام گفتگو ابھی نہیں آ سکتی نیچے. آمنہ اس کو سمجھا کر اس کے گال پر ہاتھ پھیرتی حکمہ کو سہارا دیے آگے بڑھ گئی. فرشتے نے ہاتھ اٹھائے, حیران نظروں سے ان تینوں کو دیکھا. حکمہ بھی گردن موڑتی اس کو اداس نظروں سے دیکھنے لگی. یار یہ کوئی بات نہیں ہے ویسے. فرشتے نے پیر پٹک کہا, لیکن کوئی فائدہ نہ تھا اب کیونکہ دروازہ بند ہو چکا تھا. فیاض اپنی ریڈ بو ٹائی کالر میں ٹھیک کرتے ہوئے کار پارک کر کے تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا. وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا. سوراب کا نکاح بس شروع ہونے والا تھا. ابھی وہ اپنے ارد گرد سے مکمل بے نیاز ایک سائڈ سے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوٹل کے پارکنگ سے نکلنے لگا تھا کہ قریب کھڑی گاڑیوں کی سمت سے اس کو دبی دبی نسوانی سسکی ہوئی آوازیں. لمحوں میں اس کے تیز آگے بڑھتے قدم وہیں تھام گئے. یار میں پہلے ہی لیٹ ہو رہا ہوں, کر دیتا ہوں اگنور. کیا ہوا؟ فیاض نے مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خود کلامی کی, مگر وہ خود بھی جانتا تھا بغیر مدد کیے وہ ہل بھی نہ پائے گا یہاں سے. ایک سرد گہری سانس فضا میں خارج کرنے کے بعد وہ اپنے مارون کوٹ کی اندرونی جیب سے موبائل فون نکالتا. سوراب کے نمبر پر اپنے لیٹ پہنچنے کی اطلاع دینے کے بعد الٹے ہاتھ پر کھڑی گاڑیوں کی جانب بڑھ گیا. زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑی تھی اس کو. الٹے ہاتھ پر کھڑی پہلی ایک وائٹ کار میں وہ سسکتا وجود اس کو نظر آیا. کار میں بیٹھی لڑکی اسٹیئرنگ وہیل پر سر جھکائے اپنی قسمت پر سسک رہی تھی. اس کو اٹھتے اٹھتے خبر ملی تھی کہ سہراب طالب کی شادی ہے ہفتے کو, اور آج ایک آخری بار وہ اس کو خود سے دور جاتے دیکھنا چاہتی تھی, جو شاید کبھی ایسا اس کا تھا ہی نہیں. یہاں وہ آ تو گئی تھی مگر اب ہمت نہ تھی کہ جا کر اس کو دیکھ لے. تبھی کار میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی. اس کے سائے پر کھڑا فیاض اس کے بال دیکھ کر ہی پہچان گیا کہ وہ کون ہے. ارے یار تم ہر جگہ روتی ہوئی کیوں نہ پائی جاتی ہو, کبھی مسکرا بھی لیا کرو, ہنس لیا کرو تھوڑا سا. فیاض نے دلچسپی سے اس کے جھکے سر کو دیکھا. کہا, جن آنکھوں میں کچھ ساتوں قبل جھنجھلاہٹ تھی ان میں اب انجانی سی چمک نظر آنے لگی. مہرین نے جانی پہچانی پرکشش مردانہ آواز پر سر اٹھا کر سامنے جہاں وہ کھڑا تھا وہاں دیکھا. لمحوں کا کھیل تھا, محض وہ لاپرواہ سا لڑکا ان آنسو بڑی ہیزل براؤن آنکھوں کے انجان وار سے بچ نہ سکا. مہرین شدید غم میں ہونے کے باوجود بھی اس کا بدلا ہوا سا روپ دیکھا کچھ پل کے ٹھٹک گئی, جس کے سیاہ آنکھوں میں شناسائی کی رمق کی ہمراہ اور بھی ان کہیں سے جذبے ہچکولے کھا رہے تھے.
مہرین نے لمحوں کی بھی دیر لگائے بغیر نظریں پھیری، جس پر فیاض اپنے طلسم بڑی کیفیت سے نکلتا ہوش میں آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ فیاض نے ملامت سے مہرین کو دیکھتے استفسار کیا، جس پر مہرین نے اپنی بھیگے گالوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہو، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ہر وقت میرے سر پر موت کے اینجل بن کر کیوں پہنچ جاتے ہو؟ مہرین نے اپنے محسوس طرز کلام میں کہا، جس کو سنتے فیاض تھوڑے سے مسکرا دیا۔ ایک تو تمہاری اردو قسم سے سارا موڈ آف کر دیتی ہے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ مدد چاہیے؟ فیاض نے کھلے دل سے سامنے والے کو آفر دی، جس کے جواب میں مہرین نے اپنی سرخ ناک سکڑتے ہوئے اس کو گھوڑا۔ جی نہیں، گیٹ لاسٹ، اس نے کامتی آواز میں فیاض کو کہہ کر اس کی جانب سے منہ موڑنا چاہا تھا، مگر فیاض اسی لمحے اپنے دونوں کوہنیاں کار کے دروازے پر ٹکائے آگے کو جھکا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی مہرین تھوڑا پیچھے کھسکی، اس کی پرتپش مہکتی سانس اپنے چہرے پر محسوس کر کے سوچ لو، دوبارہ آفر نہیں کروں گا۔ وہ دلچسپی سے اس کے سرخ چہرے کو تکتے ہوئے گویا ہوا۔ مہرین نے دانت پیستے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کو پیچھے دھکا دیا اور کار سٹارٹ کرتے آنر ریورس گیئر لگتے ہوئے کار پارکنگ سے باہر نکال گئی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کوٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا فیاض محظوظ ہوتا ہوا مسکرایا۔ نظریں خود سے دور جاتی کار پر جمی تھی۔ انٹرسٹنگ گرل، اس نے سانسوں میں دبی سرگوشی کی اور ہوٹل کی اندرونی جانب قدم بڑھا گیا۔ بلیک پیس قیمتی ٹیکسیڈو میں ملبوس وائٹ ڈریس شرٹ کے کالر کو نیچے بلیک بو ٹائی نفاست سے لگی تھی۔ کوٹ کے نیچے کالر پر وائٹ گولڈ کی پن لگی تھی، جس میں آرک بنا ہوا تھا۔ ڈارک براؤن بالوں کو فریشلی ٹرم کروایا گیا تھا، جو اپنے محظوظ سٹائل میں سیٹ کی اس کی طلسماتی پرسنالٹی کو چار چاند لگا گئے تھے۔ بالوں کے ہم رنگ گنی داڑھی، جو کچھ دنوں سے وہ اپنے گرینڈ پا کے کہنے پر بڑھا رہا تھا، اس کے وجیہ چہرے کی وجاہت مزید بڑھانے لگی۔ سیدھے ہاتھ کی کلائی میں سلور رولیکس جگمگا رہی تھی۔ پیروں میں سیاہ رنگ کے چمکتے ہوئے آکسفورڈ کے بوٹس پہنے وہ اپنی زندگی کے اہم ترین دن کے لیے روزانہ کے مقابلے میں ذرا ہٹ کر تیار ہوا تھا۔ انابی لبوں پر مسلسل دھیمی مسکان تھی، جو کچھ دنوں سے سہراب طالب کے ساتھ ہر پل نظر آتی۔